قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے آپ کے اپنے پروگرام میں، اور خاص کر ربیع الاول کے پروگرام چاند اور تارے کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ مجھے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اب جواب سنیے ناظرین، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں۔ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے دین اسلام کو فروغ دیا۔ آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن آپ اپنے رب سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تو انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے، یہ ناداں ہیں۔ تو کیا بات ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محبت کیجئے، پیغام ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محبت کیجئے، قربت حاصل کر لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس پروگرام میں اپنے مہمان کو بھی بلاتے ہیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت معروف شخصیت ہیں، آپ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک طویل عرصے کے بعد ماشاءاللہ آپ کو یہاں دیکھا، بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو برقرار رکھے۔ آمین آمین۔ آپ بھی جب تشریف فرما تھے نا کسی وقت، تو آپ بھی چاند اور تارے تھے۔ ابھی بھی چاند اتارے ہیں جی، اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے جی۔ مفتی صاحب، یہ آپ کی نظر کرم ہے، اور انشاءاللہ آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طریقے سے۔ ربیع الاول کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول تو ایسا مہینہ ہے کہ جب یہ آتا نہیں، آنے والا ہوتا ہے نا، تو دل میں عجیب و غریب قسم کی خوشی اور فرحت، سرور، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ انگڑائیاں لیتا ہے۔ بے شک۔ کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کون ایسا ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پر خوش نہ ہو؟ اچھا، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جب تاریخ پڑھیں تو جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بھی، چرند پرند نے بھی، جتنی بھی مخلوقات تھی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تو ہم کیوں نہ دیں؟ تو آپ کو بھی، اور جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں چاند اور تاروں کی کہکشاں کی صورت میں، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ دیکھنے والوں، سننے والوں کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک بولیے سب مل کے مفتی صاحب کو، خیر مبارک۔ بچے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تھکے ہوئے آپ لوگ؟ ابھی فریش ہو جاتے ہیں مفتی صاحب۔ آپ کی باتیں ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے جو بچے آئے ہوئے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور سیکھ کے جائیں گے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول میں تو ایک ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے، حضور کا مہینہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بچوں کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن کچھ ذرا میں باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بچے یہاں پہ موجود ہیں، اور لاکھوں کروڑوں بچے جو ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ بچوں کے حوالے سے بتائیے کہ حضور کی اٹیچمنٹ بچوں کے ساتھ کیسی تھی؟ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، اور جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جتنے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسکرین کے سامنے جتنے ویورز ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سب کو کہوں گا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب باپ یعنی والد یا والدہ گھر پر آئے،
یا کہیں بچے آمنے سامنے آ جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمیں سلام کرے، صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ سلام نہیں کرتا تو کہتے ہیں وہ بیٹا اتنی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ تم سلام کرو، تم پہل کرو. تو کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی پہل کر سکتے ہیں نا، ہم بھی پہل کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات. اگر ہم سلام میں پہل کریں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لے جاتے نا اور بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی پہل کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچے جو ہے نا یہ ہمارا فیوچر ہے. بے شک. یہ جب ایک خاص عمر کی حد کو پہنچیں گے تو جو عادتیں آپ انہیں سکھائیں گے اپنے نبی کے طریقے سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ نے جو بات فرمائی پہلے عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد آپ نے فرمائی. واہ ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے مفتی صاحب کہ بچے انیشل لیول سے جو ہے دین اسلام کی تعلیمات ان کو حاصل ہو جائے اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں. جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے دانش بھائی کہ جیسے باپ گھر میں ہے اور بچے کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اب بچے بن جائیں. واہ صحیح ہے نا. واہ. وہ جیسے بعض اوقات بچی کہتی ہے کہ بابا مجھے آپ کے اوپر سواری کرنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بابا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، کوئی حرج نہیں. بچوں کے ساتھ جب تک بچے نہیں بنیں گے ان کی تربیت نہیں ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ بے شک. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپس میں کھیلا بھی کرتے، میرے آقا علیہ السلام دیکھا کرتے، خوشی کا اظہار فرماتے. اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا سجدے کی حالت میں ہے اور حسنین کریمین اگر آ کر سوار ہو جاتے تو سجدہ طویل ہو جاتا. کیوں؟ کہ میرے حسنین کریمین میرے کاندھے پر سوار تھے نا. تو اس لیے بچوں کے ساتھ آپ اتنا نرم رویہ رکھیں، بچوں کے ساتھ اتنا اخلاق رکھیں کہ وہ سیکھتے سیکھتے جب بڑے ہوں تو وہ بھی تناور درخت بن کر سامنے ہیں. بے شک. اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں. بالکل. اچھا بچے موجود ہیں، بچوں کی طرف چلتے ہیں مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں. بے شک. تو بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کون کہے گا؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ واہ بڑا پیارا سوال ہے. اور اچھا یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ کون بتائے گا؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. دادا تھا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کیا نام تھا والد کا؟ جی بیٹا بتائیے. حضرت عبداللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ جنت. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جب بھی آپ کے والد کا نام آئے، آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا، دادا کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا احترام ہمارے نزدیک واضح ہو. اچھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر جا کر معبر سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل میں سے ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی جس کی تعلیمات شرق اور غرب میں، شرق اور غرب کسے کہتے ہیں؟ مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں گی. تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی موجود تھے یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ نہیں موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے. بڑے خوش ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ محمد ایسا نام رکھا جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی اور شخصیت کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ یہ محمد نام آپ کا رکھا گیا. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایسا نام رکھوں کہ جن کی ہر وقت تعریف کی جائے. سبحان اللہ. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کیا کریں جب محمد نام آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بڑی ٹھنڈک آپ کو عطا فرمائے گا، بڑی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا. اور نبی علیہ السلام کا احترام بھی ہے. تو محمد کا معنی کیا ہے؟ کیا کوئی بتائے گا مجھے کیا معنی ہے؟
نہیں، محمد کا معنی کیا ہے؟ جب محمد کا معنی ہے کہ جن کی ہر وقت تعریف کی جائے. واہ، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ. جن کی ہر وقت تعریف کی جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں کہ مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے. سب سے زیادہ مخلوق خدا میں آپ کی تعریف ہوئی، اسی لیے آپ کا نام محمد ہے. محمد. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اور کون؟ جی بیٹا، آپ کیا کہیں گی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ کیوں نہیں، کیوں؟ ہاں، اچھا یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں بھی نا جب کسی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ وہ قسم شرعاً معتبر نہیں ہوتی. میرے بچے کی قسم، میری ماں کی قسم کہتے ہیں نا لوگ، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی قسم یا قرآن کی قسم کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جس سے محبت کی جاتی ہے نا تو بعض اوقات اس کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا. اس کے محبوب کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پیارے محبوب ہیں. تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے محبوب کی ہر چیز سے محبت فرماتا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ اپنے پاپا سے، مما سے محبت کرتے تو ان کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں نا. تو اسی طرح بلا تمثیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. تو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین پر پایا تو اس سرزمین کی قسم ارشاد فرمائی. وہ سرزمین کون سی ہے؟ وہ سرزمین مکہ ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بس سمجھ میں آ گیا بیٹا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ادھر. جی بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے اور کتنے حج کیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو حج فرمایا وہ ایک ہی مرتبہ حج فرمایا، جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. اور حجۃ الوداع یہ جو ہے وہ یعنی وداع کہتے ہیں الوداعی، ٹھیک ہے نا. وہ پہلا اور آخری حج تھا. پھر اسی میں آپ نے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ حجۃ الوداع 10 سنے جو ہے وہ ہجری میں آپ نے فرمایا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آپ نے عمرہ بھی فرمایا. تو عمرے تو ثابت ہیں لیکن حج جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ فرمایا ہے آپ نے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، بڑے تو آپ سے سوالات کرتے ہی ہیں، آج بچے آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ چاند اور تارے جو ہیں، جی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، مجھے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ ARYQ TV یہ بھی اہتمام کر رہا ہے کہ بچے جمع ہیں. جیسے ماہ رمضان میں بھی الحمدللہ چاند تارے پروگرام ہوا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے. اور میں اس پر بڑا زور دیتا ہوں کہ بچوں کے لیے اس طرح پروگرامز ضرور ہونے چاہیے. کیوں کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ان سے وابستہ ہے. یہ تربیت کے ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ جب بڑے ہوں گے تو یہی تناور درخت بنیں گے اور انہیں ہی آگے چل کر ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. تو آج اگر ان کی تربیت اچھے انداز میں ہوگی تو انشاءاللہ بڑا بہتر ہوگا. اور ایک بات اور بھی کہ ہمارے یہاں میں بات تھوڑی سی کڑوی کر رہا ہوں کہ اگر میں پوچھوں کہ کرکٹ ٹیم میں سب کے نام کیا ہیں تو سب کو معلوم ہوتا ہے. مشہور کھلاڑی ہو تو معلوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ میں دیگر دنیاوی باتیں پوچھوں تو سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں پوچھوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کتنی تھیں، کیا نام تھے، نہیں پتہ ہوتا. اچھا، اہل بیت اطہار کون کون ہیں، کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. صحیح بات ہے. صحابہ کسے کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے. خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں. تو ایسے پروگرامز کے ذریعے جس میں سوالات بھی ہوں، کوسچنز ہوں، پھر ان کے آنسرز دیے جائیں تو بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ جب معلومات آگے شیئر ہوتی ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا عظیم فائدہ ہوگا اور آگے چل کر یہ ہمارے لیے بڑے مفید اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ربیع الاول کا پیغام آپ کی ویسے ہر بات میں ہی پیغام تھا، ہر بات میں ایک ہمیں میسج ملا، لیکن آخر میں ضرور کہوں گا کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور خاص طور پر بچوں کے لیے ربیع الاول کا آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بچوں کے لیے نا علماء فرماتے ہیں کہ یہ گیلی لکڑی کی طرح ہوتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے نا، آپ جہاں چاہیں موڑ دیں۔ اور میں امام غزالی علیہ رحمہ کا کہ وہ جملے کوٹ کرتا ہوں کہ بچے بچپن سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کے لیے کھلونا ہے۔ واہ، صحیح بات۔ 7 سال سے لے کر 15 سال تک ماں باپ کے غلام ہیں، ایسے ہی ہے۔ کیا پیاری بات۔ اور 15 سال کے بعد یا دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ تو آپ کو بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہوگی، بچپن سے ان کو ادب و آداب سکھانے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بچے کے لیے والد آئیڈیل ہوتا ہے، بچیوں کے لیے ماں آئیڈیل ہوتی ہے، تو کم از کم ان کی تربیت کے لیے آپ اچھے بن جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کریں، آٹومیٹیکلی آپ کی اولاد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار امتی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام مفتی سہیل رضا امددی صاحب نے ہمیں دیا۔ مفتی صاحب، کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے جمعے کی نماز میں، آپ کی مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر پروگرام کے اختتام پہ اگر آج بچوں کے ساتھ مل کے، ان چاند تاروں کے ساتھ مل کے اگر پروگرام کا ہم اختتام کریں اور آپ کی آواز میں ہم یہ تو آپ نے حملہ کر دیا مجھ پر۔ سر میری اتنی کام کیا مجال باس۔ تو یہ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی چلتے چلتے سید محمد دانش جلالی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بس یہ کہوں گا کہ یہ نہ پوچھو مدینے سے کیا مل گیا، یہ نہ پوچھو مدینے سے کیا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے پھر محبوب خدا مل گیا۔ السلام علیکم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ۔ اور ایک شعر ساتھ و سلام کا پڑھ لیتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔